السلام علیکم لسنرز۔ نواب صاحب کی یہ کہانی 1980 کے جاسوسی ڈائجسٹ میں انعامی کہانی کے طور پر منتخب ہوئی تھی۔ ویسے تو آپ نے نواب صاحب کی سینکڑوں کہانیاں پڑھی بھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی، لیکن اس کہانی میں نواب صاحب کی تحریر کی سیر ترازیاں اور فتنہ سامانیاں اپنے عروج پر ہیں۔ خاص کر اس کا انجام انتہائی چونکا دینے والا اور غیر متوقع ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لسنرز، میں نے یہ کہانی آپ کے لیے بہت تلاش کے بعد شیئر کی ہے۔ پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ LCD ایک ایسا جدید نشہ دریافت کیا گیا ہے جسے استعمال کرنے والا اپنی روتی بسوتی ہوئی دنیا کے جہنم سے نکل کر خیالوں کی حسین جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یوں تو موجودہ مشینی دور میں امیر اور غریب سبھی ذہنی اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہاں صرف دولت مندوں کا ذکر ہے کیونکہ یہ نشہ بہت مہنگا ہے۔ صرف دولت مندی یہ نشہ خرید کر ذہنی آسودگی کے لیے خیالی جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ وہ بھی اس جنت کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھولوں کا میلہ لگا ہوا تھا، خوشبوئیں نفس نفس گدگدا رہی تھیں، چاروں طرف ہوا کے دوش پر رنگوں کے غبار کا دھندل کا پھیلا ہوا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ اپنے آپ کو بھلانے کے لیے ہی نشے کو گلے لگایا جاتا ہے۔ ہلکی ہلکی موسیقی کے سروں پر وہ لہراتی پل کھاتی ہوئی جنت میں داخل ہوئی۔ اس کے بدن پر سنہرے رنگ کی میکسی تھی۔ جب وہ آگے بڑھی تو اس کے قدموں تلے دھواں دھار فرش تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں بادلوں کے سینے پر چل رہی ہے۔ انسانوں کی یہ ازلی خواہش ہے کہ وہ زمین سے اونچا اڑے، بادلوں کو قدموں تلے لائے۔ اس کی یہ خواہش نشے کی اونچی اڑان سے پوری ہو جاتی ہے۔ شریر ہوائیں اس کی سنہری میکسی کو ادھر سے ادھر اڑا رہی تھیں۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی وہاں دھواں دھار فرش کا رنگ اس کی میکسی کی طرح سنہرا ہو جاتا تھا۔ ذرا آگے بڑھنے کے بعد خوابوں کا وہ شہزادہ نظر آیا جسے وہ زمین پر تلاش کیا کرتی تھی۔ وہ رنگا رنگ لہروں کی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر سبز لبادہ تھا۔ ہوائیں اس کے لبادے کو بھی چھیڑ رہی تھیں۔ کمر سے بندھا ہوا سرخ رنگ کا رومال لہرا رہا تھا۔ اس نے حسینہ کو دیکھتے ہی اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ رنگا رنگ لہروں کی مسند سے اٹھ گیا۔ حسینہ نے اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹا کر دیکھا۔ وہ خوبصورت شہزادہ آنکھوں کے راستے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے بازو پھیلائے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ رنگین لہریں پتہ نہیں کیوں دشمن بن گئی تھیں، انہیں بہا کر ادھر سے ادھر لے جا رہی تھیں۔ وہ بہتے ہوئے قریب آتے تھے پھر دوسری سمت گھوم جاتے تھے۔ شہزادے نے اپنی کمر سے بندھے ہوئے سرخ رومال کو کھولتے ہوئے کہا، میں اس رومال کا ایک سرا تھام کر دوسرا سرا تمہاری طرف اچھالتا ہوں، پھر تم اسے تھام کر میرے پاس چلی آؤ گی۔ اس نے رومال کا دوسرا سرا اچھال دیا۔ حسینہ نے اسے تھام کر ایک ادائے ناز سے پوچھا، اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں تو میں اپنے رومال کو بڑے پیار سے کھینچوں گا، تم اس رومال سے بندھی چلی آؤ گی۔ وہ مسکراتی ہوئی لہروں پر لہراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پھر شہزادے نے سرخ رومال کو اس کی گردن کے پیچھے سے لا کر تھوڑی کے نیچے ایک گرہ لگاتے ہوئے پوچھا، یہ رومال میری کمر سے بندھا ہوا تھا، میں سانس لے رہا تھا، اگر تمہاری گردن سے باندھا جائے تو کیا تم سانس لے سکو گی؟ یہ کہتے ہی اس نے رومال کی گرہ کو ایک جھٹکے سے مضبوط کر دیا اور اس کے دونوں سروں کو پوری قوت سے کھینچنے لگا۔ حسینہ کی سانسیں تھم گئی تھیں، دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ خلا میں گھوٹتی ہوئی زندگی کی سانسوں کو واپس بلا رہی تھی جو اب کبھی نہیں آ سکتی تھیں۔ اس کی لاش کے اطراف عزیز رشتے داروں کا ہجوم تھا۔ وہ ماتم کر رہے تھے۔ فوم کے ملائم بستر پر اس حسینہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حسین عورت ابدی نیند کی حالت میں پہلی جیسی حسین نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بول نہیں سکتی، ادائیں نہیں دکھا سکتی اور اداؤں کے بغیر حسن نامکمل رہ جاتا ہے۔ کسی ناقدرے نے اس کے حسن کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کی اداؤں کو سرخ رومال سے باندھ کر چلا گیا تھا۔
اس کی گردن سے سرخ رومال بندھا ہوا تھا۔ انسپکٹر ہاشم نے خوابگاہ میں داخل ہو کر دیکھا، لاش کے اطراف رشتہ داروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ بات خلاف قانون تھی۔ اتنے لوگوں کی آمد و رفت سے قاتل کے قدموں کے اور انگلیوں کے نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، آپ سب تعلیم یافتہ ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود یہاں بھیڑ لگا رکھی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ سب یہ کمرہ خالی کر دیں۔ وہ لوگ آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ ایک عورت چیختی ہوئی لاش سے لپٹ گئی، میں نہیں جاؤں گی، میں لیلا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وحید کو بلاؤ، میرا وحید قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ پولیس والے میری بہن کا انتقام نہیں لے سکیں گے۔ لیلا، ہائے میری لیلا۔ انسپکٹر ہاشم نے اس کا بازو تھام کر اسے لاش کے پاس سے ہٹانا چاہا، مگر وہ رونے والی بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ انسپکٹر نے اسے سیدھی طرح فرش پر لٹایا تو حیرانی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کبھی لاش کو اور کبھی اس بے ہوش ہو جانے والی کو دیکھنے لگا۔ دونوں کے چہرے ایک جیسے تھے، ایک ہی سانچے میں ڈھل کر حسن کا شاہکار بنے تھے۔ دونوں کی صورت اور سراپے میں ذرہ برابر فرق نظر نہیں آتا تھا۔ انسپکٹر کو یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ہی عورت دو لاشوں میں منقسم ہو کر فرش پر اور بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے بے ہوش عورت کے کسی عزیز سے کچھ پوچھنے کے لیے سر اٹھایا تو پھر رشتہ داروں کا ایک سیلاب امنڈ آیا۔ اس کے بعد تمام عورتیں اس بے ہوش عورت کے آس پاس دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ انسپکٹر نے چیخ کر کہا، خدا کے لیے دور ہٹ جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ایک بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، چولہے میں گیا تمہارا کام، ہماری بچیاں دھڑا دھڑ مر رہی ہیں اور تمہیں اپنے کام کی پڑی ہے۔ بڑی بھی، یہ مری نہیں، بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہیں؟ تمام عورتوں نے رونے کا کورس بند کر دیا اور پھر بے ہوش ہونے والی کو ٹٹولنے لگیں۔ انسپکٹر پریشان ہو کر ایک ادھیڑ عمر آدمی کے پاس آیا اور پھر بولا، جناب، میں قتل کی تفتیش کیسے کروں؟ مقتولہ کے یہ تمام رشتہ دار اس نامعلوم قاتل کو قانون کی گرفت سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی پریشانیوں کو سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔ جو قتل ہو چکی ہے اس کا نام لیلا تھا اور جو بے ہوش ہے اس کا نام شبانہ ہے۔ انسپکٹر نے حیرانی سے پوچھا، آپ کیسے باپ ہیں؟ لڑکی بے ہوش پڑی ہے اور آپ یہاں اطمینان سے کھڑے ہیں۔ لڑکیوں کا باپ ذرا سا ہچکچایا، پھر انسپکٹر سے نظریں چراتے ہوئے شبانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک عورت اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیا یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں؟ جڑواں نہیں ہیں، مگر ہاں، ایک ہی رات میں 5 منٹ کے وقفے سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ شبانہ عمر میں لیلا سے 5 منٹ بڑی ہے۔ کیا شبانہ کی شادی ہو چکی ہے؟ شادی؟ شبانہ کے باپ نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ کو قتل کی اطلاع دینے والے نے یہ نہیں بتایا کہ شبانہ کون ہے؟ نہیں، فون پر صرف اتنا کہا گیا کہ لیلا کاٹیج میں لیلا نامی عورت قتل ہو چکی ہے۔ چونکہ یہ کوٹھی تھانے سے قریب ہے، اس لیے فون پر مزید کچھ پوچھنے کے بجائے میں خود ہی چلا آیا۔ ہاں تو یہ شبانہ کون ہے؟ آپ کے ایس پی وحید پاشا کی شریک حیات۔ ہاں؟ انسپکٹر نے چونک کر شبانہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور اب ایک عورت کے سہارے بیٹھی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ انسپکٹر نے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کہا، بیگم صاحبہ، میں نے کل ہی یہاں کے تھانے کا چارج سنبھالا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایس پی صاحب کی وائف ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، معلوم ہوتا تو کیا تم لیلا کو مرنے سے بچا لیتے؟ اس نے کہا، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ ہے، مگر قاتل میرے ہاتھ آ سکتا ہے اگر آپ سب تعاون کریں۔ بیگم صاحبہ، کیا آپ بیان دیں گی؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ شبانہ بیٹی بولنے کے قابل نہیں ہے، صدمے اور نقاہت سے عادی ہو رہی ہے۔ جاؤ پہلے کسی ڈاکٹر کو جا کر فون کرو۔ اس وقت انسپکٹر ہاشم کا فرض صرف قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنا تھا، لیکن ایس پی صاحب کی سسرال والے ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اگر وہ انکار کرتا تو بڑے صاحب تک جھوٹی سچی شکایتیں پہنچ جاتی۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی لاش کو ہاتھ نہ لگائے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بیڈ روم سے باہر آیا۔
دوسرے کمرے میں دوسرے رشتے دار سوگ منا رہے تھے۔ وہ اس کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزرتا ہوا دائیں کوریڈور میں مڑ گیا۔ حالانکہ ٹیلی فون ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا تھا، وہیں سے ڈاکٹر کو فون کرنا تھا، لیکن ایس پی صاحب کی بیوی شبانہ کچھ مشکوک نظر آ رہی تھی۔ کیوں مشکوک نظر آ رہی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اس شبے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ دائیں طرف کے کوریڈور میں بیڈ روم کی وہ کھڑکی تھی جہاں سے وہ لیلا کی لاش کو اور شبانہ کی نکاحت کو اور اس کی مشتبہ حرکتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر دیوار سے لگ گیا، پھر آگے کی طرف جھک کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگا۔ کھڑکی کا اندرونی پردہ ذرا سا ہٹا ہوا تھا، وہاں سے شبانہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کا سہارا لیے کسی دوسرے بیڈ روم کی طرف آرام سے لیٹنے جا رہی تھی۔ شبانہ اور لیلا کا باپ قیصر مرزا تمام رشتہ داروں کو اس کمرے سے نکال رہا تھا تاکہ لاش کے قریب کوئی نہ رہے۔ پھر اس نے اچانک کھڑکی کی طرف پلٹ کر کہا، انسپکٹر، تم بالکل ناکارہ ہو۔ میں اپنے داماد ایس پی وحید پاشا سے شکایت کروں گا۔ نہ تو تم قاتل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو اور نہ ہی ڈاکٹر کو فون کر رہے ہو، بس عورتوں کی طرح کھڑکی سے جھانکنا ہی جانتے ہو۔ میں خود ہی جا کر ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ بیڈ روم سے باہر جانے لگا۔ انسپکٹر ہاشم نے گھبرا کر کہا، جناب ٹھہر جائیے، میں ابھی جا کر فون کر رہا ہوں، پلیز آپ ایس پی صاحب سے شکایت نہ کریں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کوریڈور سے گزرتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ شبانہ کا باپ قیصر مرزا بھی اسی وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ٹیلی فون کے ریسیور پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کریں۔ جب سبھی کام ایک ساتھ ہو رہے تھے تو پھر ایک ساتھ ان پر قیامت کیوں نہ ٹوٹتی۔ دونوں کے سروں کے پچھلے حصے پر زبردست دھماکے ہوئے۔ پتہ نہیں کس چیز سے ضرب لگائی گئی تھی، وہ فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ انسپکٹر ہاشم کی آنکھ کھلی تو اسے ہسپتال کا ماحول نظر آیا۔ ایک خوبصورت سی نرس اس کی نبض ٹٹول رہی تھی۔ انسپکٹر نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں کہ جب اسپتال پہنچ ہی گیا ہے تو پھر قبرستان پہنچنے سے پہلے کیوں نہ اس کا ہاتھ ایک حسینہ کے ہاتھوں میں رہے، اس طرح مرنے کا غم ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نرس شبانہ کی طرح حسین نہیں تھی۔ جب حسن کی بات آئی تو بند آنکھوں کے پیچھے شبانہ نظر آنے لگی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں۔ دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ وہ شبانہ ہے یا لیلا جو قتل کی گئی تھی۔ اس کے لیے بھی دماغ پوچھ رہا تھا کہ مرنے والی لیلا تھی یا شبانہ۔ جب صورت ایک ہی تھی، سراپا ایک ہی تھا، دونوں کی صحت میں 19-20 کا فرق تھا، تو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا۔ یہ بات انسپکٹر ہاشم کے دماغ میں چکرا رہی تھی کہ لیلا زندہ ہے اور کسی سازش کے تحت ایس پی صاحب کی شریک حیات شبانہ کو مار ڈالا گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس طرح اٹھ بیٹھنے کے باعث سر کا پچھلا حصہ بری طرح دکھنے لگا۔ اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے پوچھا، وہ لاش کہاں ہے؟ اس کا سوال سننے سے پہلے ہی نرس تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے کمرے میں جا کر کہا، انسپکٹر کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ڈی آئی جی اور دوسرے پولیس آفیسر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اپنے ڈی آئی جی کے پیچھے چلتے ہوئے انسپکٹر ہاشم کے پاس پہنچے۔ ڈی آئی جی نے پوچھا، انسپکٹر ہاشم، کیا تم بیان دینے کے قابل ہو؟ یس سر۔ تم لیلا کاٹیج میں اپنے ساتھ صرف ایک سپاہی کو لے کر کیوں گئے تھے؟ کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ قتل کرنے والے تم پر بھی برا وقت لا سکتے ہیں؟ جناب، قتل کی اطلاع فون کے ذریعے دی گئی تھی۔ میں نے سوچا لیلا کاٹیج 50 گز کے فاصلے پر ہے، اس لیے خود ہی اس اطلاع کی تصدیق کر لوں۔ تصدیق تو ہو گئی، مگر وہاں رشتے داروں کی اتنی بھیڑ تھی کہ میرے ساتھ آنے والا سپاہی باہر کے کمرے میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ میں بڑی مشکل سے راستہ بنا کر بیڈ روم میں پہنچا۔ وہاں کوئی میری سن ہی نہیں رہا تھا، کسی نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اگر کوئی تعاون نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لاش کو وہاں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ۔ تم کیوں گئے تھے ڈرائنگ روم میں؟ جناب، کیا عرض کروں، وہ لوگ ایس پی صاحب کے رشتہ دار ہونے کا روب جھاڑ رہے تھے۔ آپ
ہم ماتحتوں کی مجبوریاں سمجھیں۔ اگر وہ لوگ الٹی سیدھی شکایتیں کر دیتے تو یہاں سے بھی میرا تبادلہ ہو جاتا۔ بکواس مت کرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اب تمہاری ملازمت بحال رہے گی؟ نیور، کبھی نہیں۔ تمہاری حماقت کے باعث مجرموں نے لیلا کی لاش غائب کر دی ہے۔ لاش غائب کر دی ہے؟ انسپکٹر ہاشم نے چونک کر پوچھا۔ مگر کیسے؟ وہاں تو بہت سارے رشتہ دار تھے۔ ایک پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ڈرائنگ روم میں تم پر اور شبانہ بیگم کے والد کیسر مرزا پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والے پہلے سے وہاں چھپے ہوئے تھے۔ تم دونوں کو بے ہوش کر دینے کے بعد انہوں نے ڈرائنگ روم کو بند کر دیا، باہر آ کر تمام لوگوں سے کہہ دیا کہ انسپکٹر کیسر مرزا بیان لے رہے ہیں، کوئی اندر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ حملہ کرنے والے کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم نے درست کہا کہ وہاں رشتہ داروں کی بھیڑ تھی، وہاں کچھ لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے وہ حملہ کرنے والے بھی رشتہ داری سمجھے جاتے رہے۔ پھر 4 آدمی سپاہیوں کی وردیوں میں اسٹریچر لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ انسپکٹر ہاشم کے حکم سے وہ لیلا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قانونی کارروائیوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ شبانہ بیگم دوسرے بیڈ روم میں روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئی تھیں، اس لیے بیگم صاحبہ بھی لاش لے جانے والوں کو دیکھ نہ سکیں۔ آدھے گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں فون کی گھنٹی بجنے لگی، مگر کوئی ریسیور نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ انسپکٹر اور کیسر مرزا جب ڈرائنگ روم میں موجود ہیں تو وہ ریسیور کیوں نہیں اٹھا رہے؟ لوگوں نے پہلے آوازیں دیں، پھر دروازے کو پیٹنے لگے۔ اس پر بھی جواب نہ ملا تو دروازہ توڑ دیا گیا۔ اس طرح تم اور کیسر مرزا بے ہوش پائے گئے اور تم دونوں کو یہاں اسپتال پہنچایا گیا۔ تمام باتیں سننے کے بعد انسپکٹر ہاشم نے کہا، جناب، وہاں میرے لیے ہر طرح سے مشکلات تھیں۔ جب رشتہ داروں کی بھیڑ لاش کے پاس تھی تو میں لاش کو قریب سے دیکھ نہ سکا۔ جب میرے حکم سے تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو مجرموں نے لاش کو لے جانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب میرا شبہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے۔ کیسا شبہ؟ DIG نے پوچھا۔ سر، مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ لیلا زندہ ہے اور شبانہ بیگم کو مار ڈالا گیا ہے۔ تمام پولیس آفیسرز نے ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھا، پھر DIG نے کہا، ہم بھی اس پہلو پر غور کر رہے ہیں، تم شبے کی وجہ بتاؤ۔ سر، پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج تک کسی بہن کو اپنی کسی بہن کی موت پر اس قدر روتے نہیں دیکھا کہ وہ بار بار بے ہوش ہو جائے۔ اس کی بناوٹی بے ہوشی کو اس کے والد کیسر مرزا سمجھ رہے تھے، اس لیے ایک طرف اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی مجھے کیسر مرزا پر بھی شبہ ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ لیلا یہ شبانہ کے قتل میں ایک باپ کا اور بہن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں کہ SP وحید پاشا صاحب کہاں ہیں؟ وہ ایک اہم کام کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ گئے ہیں، انہیں اطلاع دے دی گئی ہے، وہ آج رات تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ انسپکٹر ہاشم نے کہا، دونوں بہنیں ہم شکل ہیں، بظاہر ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ لاش اگر موجود رہتی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے شاید کوئی فرق ظاہر ہو جاتا۔ اسی اندیشے کے تحت قاتل نے وہ لاش غائب کر دی۔ ہاں، ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، DIG نے تائید کی۔ سر، جو لوگ مجھے اس بھرے پورے گھر میں زخمی کر سکتے ہیں اور اتنے رشتہ داروں کی بھیڑ میں لاش کو غائب کر سکتے ہیں، وہ SP صاحب کو بھی قتل کر سکتے ہیں یا غائب کر سکتے ہیں۔ ہیں؟ DIG نے پوچھا۔ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ کیا ان لوگوں کی شامت آئی ہے کہ وحید پاشا کو قتل کر دیں گے؟ اگر قتل نہیں کریں گے تب قاتل کی شامت آ جائے گی۔ آپ میری باتوں پر غور کریں، لیلا اور شبانہ میں سے کون قتل کی گئی ہے یہ بات صرف SP صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ شبانہ کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اگر لیلا زندہ ہے اور شبانہ قتل کی گئی ہے تو وہ لیلا دنیا کو تو دھوکہ دے سکے گی، لیکن ازدواجی رشتے سے گزرنے کے دوران SP صاحب فرق کو صاف سمجھ لیں گے۔ DIG نے اپنے ماتحتوں کو تشویش بھری نظروں سے دیکھا، پھر انسپکٹر ہاشم سے کہا، گڈ، تم بہت ذہین ہو۔ واقعی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ قاتل نے لاش کو پوسٹ مارٹم سے بچا لیا،
اب اس قاتل کے سامنے ایک آخری مسئلہ ہوگا کہ شبانہ کو کسی طرح وحید پاشا کے ازدواجی تجربات سے بچایا جائے۔ اب ہمارے سامنے بھی وحید پاشا کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس نے ڈی ایس پی سے کہا، انسپکٹر ہاشم زیر علاج ہیں، آپ یہ کیس اپنے کسی ذہین ماتحت کے حوالے کریں اور اسے تاکید کریں کہ وہ جلد از جلد شبانہ اور لیلا کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ وہ حکم دے کر اسپتال سے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک نوجوان ایس پی وحید پاشا کی کوٹھی میں پہنچا۔ کال بیل کا بٹن دبانے پر ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ نوجوان نے کہا، بیگم شبانہ سے کہو، انسپکٹر زندہ دل ان سے ملنا چاہتا ہے۔ ملازم دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد اس نے دروازہ کھول کر کہا، بیگم صاحبہ صدمے سے نڈھال ہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گی۔ زندہ دل نے کہا، اے ملازم بھائی، تمہاری بیگم صدمے سے نڈھال ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تمہاری بیگم سے نہیں، شبانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب، میں شبانہ بیگم صاحبہ کی ہی بات کر رہا ہوں۔ او اچھا، زندہ دل نے کہا، اپنے صاحب کی بیگم کو تم بھی بیگم کہتے ہو؟ ملازم نے اسے غصے سے دیکھ کر دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن وہ دروازے کے درمیان آ کر بولا، بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اپنی بیگم سے یعنی کہ شبانہ بیگم سے جا کر کہو کہ میں اسکاٹ لینڈ سے وحید پاشا کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ ملازم چلا گیا۔ زندہ دل دروازے کے اندر پہنچ ہی گیا تھا، اس لیے وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ پہلے کش کا دھواں چھوڑتے ہی اس کے دھندلکے میں وہ نظر آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کا پردہ ہٹ رہا تھا اور وہ آ رہی تھی۔ اس کی کھلی ہوئی زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی تھیں۔ اداسی میں ڈوبا ہوا حسن دل کو کھینچے لے رہا تھا۔ زندہ دل اپنے دل کو سنبھالنے لگا۔ وہ قریب آ کر بولی، کیا تم ہی انسپکٹر زندہ دل ہو؟ جی ہاں۔ کیا آپ ہی شبانہ بیگم ہیں؟ ہاں۔ بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ بتاتا ہوں، مگر پہلے یقین تو کر لو کہ میرے سامنے بیگم شبانہ وحید کھڑی ہیں۔ شبانہ نے ملازم کو آواز دے کر کہا کہ اس کا بریف کیس لے آئے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی۔ شبانہ نے بریف کیس کھول کر اپنا نکاح نامہ اور بینک کے کاغذات دکھائے جن پر اس کے دستخط تھے۔ پھر اس نے ایک کاغذ پر بالکل وہی دستخط کر کے انسپکٹر زندہ دل کے سامنے رکھ دیا۔ زندہ دل نے ان تمام دستخطوں کا موازنہ کرنے کے بعد کہا، ہمارے افسران آپ کو بیگم وحید پاشا کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آج میں نے ان کے سامنے آپ کی بہن لیلا کا فائل پیش کیا ہے۔ آج سے 2 برس پہلے آپ کی بہن لیلا نے ایک بڑے رئیس حشمت بیگ سے فراڈ کیا تھا۔ وہ حشمت بیگ کے ہاں ایک رات بسر کرنے گئی تھی۔ دوسری صبح شبانہ نے بات کاٹ کر غصے سے کہا، انسپکٹر، کیا تم یہاں میری مرحومہ بہن پر کیچڑ اچھالنے آئے ہو؟ جی نہیں، ایک مجرمہ کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ لیکن تم یہاں میرے شوہر کا پیغام لے کر آئے ہو۔ جی ہاں، وہ پیغام سنانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ لیلا کس قسم کا فراڈ کیا کرتی تھی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسری صبح لیلا نے 50,000 روپے کا چیک بینک میں کیش کرایا۔ اس چیک پر حشمت بیگ کے دستخط تھے، لیکن جب حشمت بیگ کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے انکار کیا کہ 50,000 کے چیک پر اس کے دستخط ضرور ہیں، مگر اس کے دستخط کی کامیاب نقل ہیں۔ اس نے لیلا کو 50,000 کی رقم نہیں دی ہے۔ بینک مینیجر نے لیلا کے خلاف حشمت بیگ سے تحریری بیان لیا اور پھر وہ معاملہ پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن دوسرے دن اچانک ہی حشمت بیگ نے اپنا بیان بدل دیا۔ کہنے لگا کہ اس نے نشے کی حالت میں لیلا کو 50,000 کا چیک دیا تھا۔ لیلا نے فراڈ نہیں کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں جب اپنا ہوش نہیں رہتا اس وقت چیک پر صحیح دستخط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر صحیح دستخط نہیں ہو سکتے تو پھر لیلا جعلی دستخط کی ماہر تھی۔ اس نے حشمت بیگ سے فراڈ کیا۔ اس شخص نے جھنجھلا کر پہلے تو انکار کیا، پھر کسی دباؤ میں آ گیا۔ لیلا کے ہاتھوں میں اس کی کوئی ایسی کمزوری تھی جس نے دوسرے دن اسے اپنا بیان بدلنے پر مجبور کر دیا۔ زندہ دل نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، بہرحال حشمت بیگ کے بیان نے لیلا کو فراڈ کے الزام سے تو بچا لیا، لیکن ہم قانون کے دماغ سے سوچتے سمجھتے ہیں
ہمارے دفتر میں اس کی جو فائل ہے اس میں یہ واضح طور سے لکھا ہوا ہے کہ وہ جعلی دستخط کی ماہر تھی۔ اس کے پیش نظر اگر آپ شبانہ بیگم کے دستخط کرتی ہیں تو کیا میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے سامنے لیلا نے ابھی شبانہ بیگم کے دستخط کیے ہیں۔ شبانہ تھوڑی دیر تک اسے گھور کر دیکھتی رہی، پھر ایک صوفے پر بیٹھ کر بولی، میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں وحید پاشا کی شریک حیات شبانہ بیگم ہوں؟ آپ میں اور لیلا میں کوئی تو ایسا فرق ہوگا جس کے پیش نظر آپ کی شناخت کی جا سکے۔ وہ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بولی، بظاہر تو جسمانی طور پر ہمارے درمیان کوئی فرق نہ تھا، لیکن اب سے تقریباً 8 ماہ پہلے ایک روز میں دانتوں سے اخروٹ توڑ کر کھا رہی تھی۔ اس وقت میرا یہ دانت ٹوٹ گیا، یہ دیکھو۔ وہ اس کے قریب جھک کر اپنا منہ کھول کر دکھانے لگی۔ واقعی ایک دانت نہیں تھا۔ اس نے کہا، ہماری پہچان یہی ہے کہ لیلا کے پورے 32 دانت تھے اور میرا ایک دانت نہیں ہے۔ زندہ دل نے سر ہلا کر کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے آپ کے بیان کی تصدیق ہو سکتی تھی، لیکن وہ لاش غائب کر دی گئی۔ دیکھیے، لیلا نیک نام نہیں تھی۔ اس نے خود کو شبانہ ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اپنا ایک دانت نکلوا دیا ہو۔ وہ چھلا کر بولی، تم مجھے لیلا سمجھنے پر بضد کیوں ہو؟ یہ ضد فضول ہے۔ تم ساری عمر چھان بین کرتے رہو گے تب بھی مجھے لیلا ثابت نہیں کر سکو گے۔ میں شبانہ ہوں، شبانہ ہی رہوں گی۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے لیلا کو اپنے خاندان سے الگ کر دیا تھا کیونکہ وہ جرائم کی راہوں پر چل نکلی تھی، پھر آپ اس کی موت پر بے ہوش ہو جانے کی حد تک کیوں روتی رہیں؟ میں ہمیشہ اس کے لیے روتی رہوں گی۔ وہ جیسی بھی تھی میری بہن تھی۔ کیا کسی برے انسان کی موت پر آنسو بہاتے رہنا خلاف قانون ہے؟ وہ دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ شبانہ نے ناگواری سے کہا، میرے شوہر کا پیغام سناؤ یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، میرا وقت برباد نہ کرو۔ ایک آخری سوال پوچھتا ہوں، لیلا کو کس لیے قتل کیا گیا ہے؟ ہوش میں رہ کر سوال کرو، کیا میں نے قتل کیا ہے کہ قتل کی وجہ بتاؤں؟ آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں، LSD کا اسٹاک ادھر سے ادھر ہو گیا ہے۔ شبانہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سنبھل کر پوچھا، یہ LSD کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ ایک ٹھنڈا نشہ ہے، نشہ کرنے والوں کو خوابوں کی جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ لیلا کے قتل کا LSD سے کیا تعلق ہے؟ اس نے سگریٹ کا کش لے کر دھواں چھوڑنے کے بعد کہا، پرسوں رات انٹیلیجنس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ ایک فون کال ٹیپ کی گئی ہے۔ فون پر ہونے والی باتوں سے پتہ چلا کہ پرنس کلب کی بالکونی والی میز پر LSD کے اسٹاک کا سودا ہو رہا ہے۔ اگر بولی دینا ہو تو فوراً آ جاؤ۔ کوڈ ورڈز میں کار نمبر کے 32101 کا سودا ہوگا۔ اس کال کے جواب میں کسی نے کہا کہ وہ ابھی پرنس کلب پہنچ رہا ہے۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ مال وہیں موجود ہے۔ رقم ادا کرتے ہی مال کی ڈلیوری دی جائے گی۔ انٹیلیجنس والوں سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے وہاں ایک معروف جاسوس کو بھیجا۔ مجرم اسے پہچانتے تھے، اسے کلب میں دیکھتے ہی سب ہوشیار ہو گئے۔ بالکونی والی میز پر لیلا 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھی رمی کھیلنے میں مصروف تھی۔ جاسوس ٹہلتا ہوا بالکونی میں پہنچا، تب اس نے دیکھا کہ بالکونی کے نیچے دور پارکنگ ایریے میں بہت سی کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ 2 کاروں کی ڈگی کھلی ہوئی تھی۔ ایک شخص ایک ڈگی کا مال دوسری ڈگی میں رکھنے کے بعد اسے بند کر رہا تھا۔ وہ جاسوس دوڑتا ہوا کلب کے قمار خانے سے باہر آیا، سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے بار روم میں پہنچا۔ وہاں سے نکل کر باہر پارکنگ ایریے میں آیا تو وہ کار جا چکی تھی جس کی ڈگی میں مال رکھا ہوا تھا، اور وہ کار کھڑی ہوئی تھی جس کی ڈگی خالی کی گئی تھی، اور اب وہ ڈگی بھی بند ہو چکی تھی۔ کار کا نمبر K32101 تھا اور اس کار کی مالکہ لیلا تھی۔ جاسوس نے اسے کار کے پاس طلب کرنے کے بعد پوچھا، تمہاری کار کی چابی کہاں ہے؟ لیلا نے اپنا پرس کھول کر چابی نکالی۔ اس چابی سے ڈگی کو کھولا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ بولی، میری کار کی ڈگی پہلے بھی خالی تھی، اب بھی خالی ہے، پھر یہ کہ چابی بھی میرے پاس تھی۔ میں نہیں مانتی کہ کسی نے یہ خالی ڈگی کھولی ہوگی۔ آپ نے کار پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ جاسوس لیلا کو
इंटेलिजेंस के दफ्तर में ले गया। वहाँ इसने फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई। वो फ़ोन कॉल सुनकर गुस्से से अपना निचला होंठ चबा रही थी। उसने कहा, बेशक इस फ़ोन कॉल में मेरी कार का नंबर बताया गया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये कौन लोग हैं और मेरे खिलाफ किस किस्म की साजिश कर रहे हैं। बहरहाल लैला कानूनी गिरफ्त में नहीं आ सकी। वो बहुत चालाक थी, किसी न किसी तरह बच निकलती थी। एक बात मेरे दिमाग में आती है कि LSD के सौदे में लैला ने कोई गड़बड़ की होगी। इसके अपने साथियों ने इसे कत्ल की धमकी दी होगी। या तो इस धमकी के मुताबिक लैला वाकई कत्ल कर दी गई है, या फिर लैला ने अपने बिस्तर पर अपनी बहन शबाना को सुला दिया था। अब वो शबाना बनकर और SP साहब की शरीक हयात बनकर अपने दुश्मनों से महफूज रह सकती है। शबाना ने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर कहा, हाँ, तुम्हारे अंदाज में सोचा जाए तो मैं लैला हूँ। मैंने शबाना की लाश को गायब करा दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कानून के मुहाफिजों और मेरे ज़ाती दुश्मनों तक न पहुँचे। मैं SP वहीद पाशा के साए में महफूज रहूँगी। इंस्पेक्टर जिंदादिल, अब बेटा मुँह क्या देख रहे हो? मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जिंदादिल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, SP साहब आज रात यहाँ पहुँच जाएंगे। वो आपको शनाख्त करेंगे। फ़िलहाल आप गिरफ्तार नहीं की जा सकती, अलबत्ता इस कोठी में नज़रबंद रहेंगी। बाहर सिपाहियों का पहरा है। आप बग़ैर इजाज़त बाहर ना निकलें। आपके शौहर की आमद तक आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार भी आपसे मुलाकात के लिए यहाँ नहीं आ सकेगा। ये कहकर वो चला गया। शबाना चंद लम्हों तक बैठी इस खाली दरवाजे को देखती रही जहाँ से वो गुजर कर गया था। वो गहरी संजीदगी से बहुत कुछ सोचती रही। फिर उसने टेलीफोन की जानिब देखा। वो वहीद पाशा की आमद के मुतालिक किसी से बातें करना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर वहाँ से उठ गई कि इसकी फ़ोन कॉल कहीं टेप की जा सकती है। इसने मुलाजिम को बुलाकर कहा, जाओ बाहर जाकर देखो क्या पुलिस वालों का पहरा है। मुलाजिम गया। फिर 15 मिनट बाद आकर उसने बताया, बेगम साहिबा, वहाँ पुलिस वाले हैं। वो लोग मुझे भी बाहर निकलने से मना कर रहे हैं। वो गुस्से में झुंझुलाती हुई अपने बेडरूम में आई। फिर गुस्सा दिखाने के लिए दरवाजे को ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद किया। फिर वहाँ से पलटकर देखा तो वो फोम का आरामदेह बिस्तर नजर आया जहाँ मियाँ बीवी रातें गुजारते थे। आज रात इसका मियाँ वापस आने वाला था। लैला के बेड पर से उसकी लाश गायब हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम न हो सका। लेकिन शबाना के बेड पर इसके शौहर को इस पोस्टमार्टम से कोई नहीं रोक सकता था। शबाना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई, फिर थके हुए अंदाज में बिस्तर पर गिर गई। लैला कॉटेज को मुकफ्फल कर दिया गया था और चंद सिपाहियों को पहरे पर बिठा दिया गया था। इंस्पेक्टर जिंदादिल ने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर लैला के मुलाजिम से सवाल किया, पिछली रात तुम कहाँ थे? मैं इसी जगह अपने क्वार्टर में था। आखिरी बार तुमने लैला को किस वक्त देखा था? रात के 11 बजे मैं किचन में बर्तन धो रहा था। मालकन ने आकर कहा, शोर ना करो, मैं सोना चाहती हूँ। तुम अपने क्वार्टर में जाओ, सुबह कर सफाई कर लेना। इनका हुक्म सुनकर मैं अपने क्वार्टर में आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि लैला को कत्ल किया गया है? हमारी मालकन के वालिद कैसर साहब रोज़ सुबह चहलकदमी करते हुए यहाँ आते हैं। अपनी साहबजादी के साथ बैठकर बातें करते हैं, चाय पीते हैं, फिर चले जाते हैं। आज सुबह उन्होंने यहाँ मेरे पास आकर बताया कि इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया है। जिंदादिल थोड़ी देर तक सोचता रहा। लैला का बाप कैसर मिर्ज़ा इसके जहन में चकराता रहा। फिर इसने पूछा, क्या पिछली रात 11 बजे लैला कोठी में तन्हा थी? जी नहीं, मालकन ने शबाना बेगम को खाने की दावत दी थी। दावत के बाद ही मैं किचन में बर्तन धो रहा था। मेरे साथ शबाना बेगम की बूढ़ी मुलाजिमा हलीमा भी थी। वो मेरा हाथ बटा रही थी। मालकन के हुक्म से मैंने काम अधूरा छोड़ दिया। मेरे यहाँ आने के आधे घंटे बाद हलीमा ने आकर कहा कि वो अपनी मालकन शबाना बेगम के साथ जा रही है, इसलिए मैं आकर अहाते का बड़ा गेट बंद कर दूँ। मैं इसके साथ गेट तक आया। वो शबाना बेगम के साथ कार में बैठकर चली गई। मैंने गेट को बंद कर दिया। क्या तुम्हें इस बात का शुबा नहीं हुआ कि हलीमा के साथ जाने वाली शबाना नहीं लैला है? नहीं साहब, वो शबाना बेगम ही थी। जो लिबास वो पहन कर आई थी, इसी लिबास में वापस जा रही थी।
لباس تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لیلا نے شبانہ کو قتل کرنے کے بعد اس کا لباس خود پہن لیا ہو اور اپنا لباس اسے پہنا دیا ہو۔ نہیں صاحب، میری مالکن بڑی خوبیوں کی مالکہ تھیں، آپ ان کے بارے میں ایسا نہ سوچیں۔ یہاں تمہاری مالکن سے یعنی کہ لیلا سے جو لوگ ملنے آیا کرتے تھے، کیا تم ان کے نام اور پتے بتا سکتے ہو؟ جناب، یہاں ان کے والد کیسر صاحب کے سوا کوئی نہیں آتا تھا، میں نے مالکن کو کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں دیکھا۔ زندہ دل اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ ملازم اپنی مالکن کا نمک خوار ہے، لہٰذا اسے نیک اور پارسا ہی کہے گا، خواہ پولیس کے فائل میں اس مالکن کا کردار کتنا ہی شرمناک ہو۔ اس نے پوچھا، اچھا تو ذرا سوچ کر بتاؤ، پچھلی رات تم نے اپنی مالکن میں کوئی ایسی بات دیکھی جو خلاف معمول ہو؟ مثلاً یہ کہ مالکن کے بولنے کا انداز بدل گیا ہو، یا خلاف معمول وہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد سونے کے لیے گئی ہوں۔ جناب، مجھے تو یہی بات عجیب لگی کہ انہوں نے مجھے کچن کا کام ادھورا چھوڑ کر جانے کے لیے کہا۔ ہاں، ایک بات اور ہے، وہ سونے سے پہلے کیسٹ ریکارڈر پر اپنی پسند کے گانے سنتی تھیں۔ دیکھیے، ان کی خوابگاہ کی کھڑکی وہ نظر آ رہی ہے، گانے کی آواز یہاں تک آیا کرتی تھی، مگر پچھلی رات خاموشی رہی، ایک بھی گانے کی آواز نہیں آئی۔ زندہ دل نے خوش ہو کر کہا، گڈ، یہ تم نے کام کی بات بتائی ہے۔ دیکھو، تم ایک وفادار ملازم ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مالکن کے قاتل گرفتار ہو جائیں تو خوب سوچ سمجھ کر اپنی مالکن کے بارے میں جو کچھ بتا سکتے ہو بتاؤ، مجھ سے نہ چھپاؤ۔ جناب، میں کیا چھپاؤں اور کیا نہ چھپاؤں؟ کچھ کہوں گا تو میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ تم ثبوت کی پرواہ نہ کرو، جو کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبانہ بیگم میری مالکن کی دشمن تھیں، انہوں نے ہی مالکن کو ہلاک کیا ہے۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی نہیں، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ شبانہ تمہاری مالکن کی سگی بہن ہے، تم اسے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ اب میں کیا بتاؤں صاحب، کچھ کہوں گا تو مالکن اب مرنے کے بعد بدنام ہونے لگیں گی۔ زندہ دل نے اسے تسلی دی، میں تمہاری مالکن کو بدنام نہیں ہونے دوں گا، تم جو کہو گے اسے راز کی طرح اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گا۔ اچھا صاحب، تو سنیے، مالکن رات کو سونے سے پہلے جدائی کے المیہ گیت سنا کرتی تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایک گانا وہ ہے، اب کہ ہم بچھڑیں تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اور ایک گیت وہ ہے، ساری ساری رات تیری یاد ستائے، اور ایک گیت وہ ہے، رات کیوں کر کٹی، یہ تجھے کیا خبر اے درد جگر، اور ایک گیت وہ۔ بس بس، زندہ دل نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں سمجھ گیا کہ لیلا فراق کی ماری تھی، کسی سے محبت کرتی تھی اور اس کی جدائی میں فراق کے گیت سن کر تڑپتی تھی۔ مجھے بتاؤ، وہ خوش نصیب کون ہے؟ جناب، وہ اپنے بستر کے سرانے والی میز پر اپنے محبوب کی تصویر رکھ کر اسے دیکھتی رہتی تھیں، پھر گیت سنتے سنتے سو جاتی تھیں۔ صبح میں خوابگاہ میں جا کر کیسٹ ریکارڈر کا سوئچ آف کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کے آنے تک سوتی رہتی تھی۔ میں میز پر سے تصویر اٹھا کر دراز میں چھپا دیتا تھا تاکہ ان کے والد یا ان کی بہن شبانہ کبھی وہاں آ کر اس تصویر کو دیکھ نہ لیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ تصویر ایس پی وحید پاشا صاحب کی ہوتی تھی۔ زندہ دل نے چونک کر پوچھا، ہیں؟ کیا کہا؟ وحید پاشا؟ یعنی کہ لیلا وحید پاشا سے محبت کرتی تھی؟ ہاں صاحب، دیکھیے، مرحومہ کی عزت کا سوال ہے، آپ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ دشمنی کی وجہ سمجھ لیں۔ شبانہ بیگم کو شاید کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ مالکن ان کے شوہر کو چاہتی ہیں، اسی لیے انہوں نے بہن کو اپنی سوگ کا کانٹا سمجھ کر ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا۔ زندہ دل نے ایک گہری سانس لی، پھر ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے ملازم کے بیان کا تجزیہ کرنے لگا۔ وہ نمک خوار ملازم اپنی مالکن لیلا کی حمایت میں سوچ رہا تھا کہ وہ مظلوم محبت کی ماری شبانہ کے ہاتھوں ماری گئی، مگر سوچنے کی بات یہ تھی کہ لیلا رات کی تنہائی میں چھپ چھپ کر وحید پاشا کے لیے آہیں بھرتی تھی۔ صبح ملازم
اس کے محبوب کی تصویر چھپا دیا کرتا تھا۔ پھر یہ محبت کا راز شبانہ تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اب غور کرنے کے لیے دو راہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی شبانہ کو اس محبت کا علم ہو گیا تھا اور اس نے لیلا کو ختم کر دیا۔ دوسرے یہ کہ لیلا نے وحید پاشا تک پہنچنے کے لیے اپنی سہاگن بہن شبانہ کو مار ڈالا۔ زندہ دل کے دماغ میں ایک اور سوال نے سر ابھارا، کیا وحید پاشا بھی لیلا سے محبت کرتا تھا؟ شاپنگ سینٹر کے کارنر والی دکان کی پیشانی پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، لیلا بیوٹی پارلر۔ زندہ دل نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا۔ دن کے 3:03 ہوئے تھے۔ رات کے 9 بجے کی فلائٹ میں وحید پاشا وہاں پہنچنے والا تھا، یعنی ابھی 6 گھنٹے کا وقت تھا۔ اس کی آمد سے پہلے زندہ دل اپنے طور پر تفتیش کے تمام مراحل سے گزر جانا چاہتا تھا۔ لیلا بیوٹی پارلر کے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، مگر وہ لیلا کاٹیج سے چابیاں لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو دکان کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا، پھر پاس والی دکان کے مالک سے پوچھا، کیا آپ اس دکان کی مالکہ لیلا کو جانتے ہیں؟ دکاندار نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں، کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہاں، پچھلی رات کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ہیں؟ پڑوسی دکاندار نے چونک کر کہا، وہ تو بہت ہی نیک عورت تھی، بھلا اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ پولیس والوں کی نظروں میں ہمیشہ مشکوک رہی۔ اگر آپ نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو تو بتائیں۔ جناب، آپ اندر سے کیا ہوتے ہیں یہ دوسرے نہیں جانتے۔ بظاہر وہ سیدھی سادھی نظر آتی تھی، اپنی دکان کے ملازموں کو ہمیشہ خوش رکھتی تھی، سبھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی لیے میں بھی اسے نیک عورت کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا۔ زندہ دل نے اپنی جیب سے وحید پاشا کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اس شخص کو اس دکان میں آتے دیکھا ہے؟ دکاندار نے کہا، یہ تو ایس پی صاحب ہیں، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ اس دکان میں کبھی نہیں آئے، لیکن میں نے ایک بار انہیں ہوٹل ڈیلیکس میں لیلا کے ساتھ دیکھا تھا۔ زندہ دل نے کہا، لیلا کی ایک ہم شکل بہن ایس پی صاحب کی شریک حیات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے لیلا کی اسی ہم شکل کو ایس پی صاحب کے ساتھ دیکھا ہو سکتا ہے یہی بات ہو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ لیلا کی کوئی ہم شکل بہن ہے۔ لیلا کی دکان کا دروازہ کھل چکا تھا۔ زندہ دل اندر آ کر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، میک اپ اور ہیئر ڈریسنگ وغیرہ کے بہت سے سامان آئینوں کے سامنے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک دراز کھول کر دیکھنے لگا۔ دکان کے پچھلے حصے میں بالوں کے مختلف اسٹائل کی وگیں رکھی ہوئی تھیں، چہرہ بدلنے کے مختلف ماسک بھی رکھے ہوئے تھے۔ بیوٹی پارلر میں چہرہ بدلنے کے ماسک نہیں ہوتے، یہ بات چونکانے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیلا چہرے بدلنے کے فن میں بھی ماہر تھی، جعلی دستخط بھی کر لیتی تھی، منشیات کا دھندا بھی کرتی تھی، باعزت طریقے سے بیوٹی پارلر کی دکان بھی کھول رکھی تھی، قانون کے خلاف کام کرتی تھی اور قانون کے محافظ ایس پی سے عشق بھی کرتی تھی۔ اسے ایک لیلا کے پیچھے خزاں داستانیں تھیں۔ وہ میز پر رکھے ہوئے رجسٹر کھول کر دیکھنے لگا۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلا کہ وہ بالوں کی وگیں اور چہروں کے ماسک ایک کاریگر سے خریدتی تھی اور فلم کمپنیوں، تھیٹروں اور فیشن شوز میں کرائے پر دیتی تھی۔ اس نے میز کی درازوں کو کھولنے کے لیے مختلف چابیاں آزمائیں، آخر وہ کھلتی چلی گئیں۔ سب سے نیچے والی دراز میں ایک چھوٹا سا رجسٹر تھا۔ اس رجسٹر کی برگردانی کرنے کے دوران وحید پاشا کی ایک تصویر نکل آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، تصویر کے پیچھے لکھا ہوا تھا، خواہ تصویر کے لیے ضد کرتی ہو، کیا بدنام کرنے کا ارادہ ہے؟ لو، میں اپنا نام تم سے منسوب کر رہا ہوں۔ اس تحریر کے نیچے وحید پاشا کے دستخط تھے۔ اس مختصر سی تحریر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وحید پاشا لیلا سے محبت کرتا ہے، مگر بدنامی کے خوف سے لیلا کو اپنی تصویر دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر محبوبہ کی ضد سے مجبور ہو کر اپنے دستخط کے ساتھ وہ تصویر دے ہی دی۔ زندہ دل نے وہ تصویر اپنی جیب میں رکھ لی، پھر دکان کو دوبارہ مکفل کرانے کے بعد شبانہ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وحید پاشا اور لیلا ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر محبت کرتے رہے ہیں تو وحید پاشا کو اپنی بیوی شبانہ کی موت کا زیادہ غم نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اپنی بیوی کی کاربن کاپی لیلا
प्यारी लैला बीवी की सूरत में मिल जाएगी। मौजूदा हालात के पेश नज़र जिंदा दिल का ये ख्याल दुरुस्त हो सकता था कि वहीद पाशा थाली के बैंगन की तरह लैला की तरफ लुढ़क सकता है। इसने कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर कलाई की घड़ी देखी। 4:45 हो रहे थे। 4.25 घंटे के बाद वहीद पाशा भी इस कोठी के दरवाजे पर पहुंचने वाला था और पर्दा उठाने वाला था कि इसकी मौजूदा बीवी कौन है, शबाना या लैला, या फिर वो एक आशिक का फ़र्ज़ अदा करने के लिए लैला को कानून की गिरफ्त से बचाने वाला था। कोठी के अंदर शबाना अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसकी आंखों से पता चल रहा था कि अभी नींद से जागी है। नींद की वादियों में शायद अपने महबूब को देखकर आंख खुल गई थी और अब दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि इसने तकिए को अपने सीने से लगा लिया था। हलीमा शाम की चाय लेकर आई और फिर इसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मेरी बेटी को वहीद मियाँ याद आ रहे हैं। वो धड़कते हुए दिल से बोली, आय अम्मी, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं वो फ़र्क महसूस ना करें। ए पावली हो गई हो तुम, वही शबाना हो, वहीद मियाँ की वही शरीके हयात जो पहले थीं। कितनी बार समझाऊं कि तुम घबराओगी तो वहीद मियाँ को शुबा होगा। अभी इनके आने में काफ़ी वक्त है, अपने आप को संभालो। चलो उठो, चाय पी लो। वो बिस्तर से उठकर चाय की प्याली हाथों में लेते हुए बोली, आय अम्मी, मेरे अंदर किसी अंदेशे वाली घबराहट नहीं है। दरअसल इन्हें पा लेने की इतनी खुशी है कि हमारे खुशी की घबराहट तारी हो जाती है। तब मैं सोचती हूँ कि मुसर्रतों के हिजूम में कोई भूल चूक हो गई तो वो फ़र्क महसूस कर लेंगे। आप ठीक कहती हैं, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। इसी वक्त कालबेल की आवाज़ सुनाई दी। शबाना ने चौंक कर कहा, वो आ गए। हड़बड़ा कर उठने के बाद चाय की प्याली गिर पड़ी। इसकी आय अम्मी हलीमा ने कहा, बेटी होश में आओ, अभी शाम का वक्त है और वहीद मियाँ रात को आएंगे। मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। वो ख्वाबगाह से निकलकर ड्राइंग रूम में आई, फिर इसका दरवाज़ा खोलकर जिंदा दिल को सवालिया नज़रों से देखने लगी। मेरा नाम जिंदा दिल है। अब से 4 घंटे पहले मैं शबाना बेगम से यहाँ मुलाकात कर चुका हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारा नाम हलीमा है। जी हाँ, मेरा नाम हलीमा है, फरमाइए। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर फरमा सकता हूँ। वो बूढ़ी हलीमा को एक तरफ हटाकर कमरे में आया, फिर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए इसे देखने लगा। माचिस की तीली रोशन थी। तीली के नन्हे शोले के उस पार बूढ़ी हलीमा आंखें सुकेड़ कर उसे देख रही थी। इसके देखने का अंदाज और इसके चेहरे की झुर्रियाँ जाहिर कर रही थीं कि वो समंदर की तरह गहरी है। उम्र के मुताबिक इसके जिस्म में गोश्त कम और हड्डियाँ ज़्यादा थीं। ऐसा लगता था कि फूंक मारते ही उड़ जाएगी। जिंदा दिल ने फूंक मारी, तीली का शोला बुझ गया। वो अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ी रही। इसने पूछा, मैं 4 घंटे पहले यहाँ आया था तो तुम नज़र नहीं आई थी? मैं सो रही थी। क्या पिछली रात जागती रही थी? मैं किसी रात पूरी नींद नहीं सोती। ये उम्र ऐसी है कि अपने ही सोने जागने का पता नहीं चलता। बस सोते में जागती रहती हूँ और जागते में सोती रहती हूँ। कल रात तुम शबाना बेगम के साथ लैला के यहाँ गई थी। क्या तुमने कुछ महसूस किया कि लैला परेशान थी या वो किसी किस्म का खतरा महसूस कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। दोनों बहनें अच्छे मूड में बातें करती रहीं। फिर हम तकरीबन 11 बजे रात को वापस आ गईं। इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा शबाना पर शुबा कर रहे हैं। लैला जिस राह पर चल निकली थी, इस राह पर इसके कितने ही दुश्मन हो सकते हैं। आप किसी कातिल की तरफ जाने के बजाय शबाना को ही अपनी तफ्तीश का मरकज़ बना रहे हैं। आखिर आप किस बिना पर ये सोचते हैं कि दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन हो सकती हैं? इस बिना पर कि 2 बहनें खिलौने के लिए लड़ सकती हैं, एक अनार और 2 बीमार वाली बात है। शबाना बेगम के शौहर वहीद पाशा से लैला भी मोहब्बत करती थी। ये गलत है, आप मरने वाली पर तोहमत लगा रहे हैं। जिंदा दिल ने जेब से वहीद पाशा की तस्वीर निकालकर बुढ़िया की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये तस्वीर मुझे लैला ब्यूटी पार्लर की दुकान के अंदर से मिली है। अगर तुम उर्दू पढ़ सकती हो तो तस्वीर के पीछे देखो लैला को क्या लिखा गया है।
حلیمہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس تحریر کو پڑھا، پھر تصویر واپس کرتے ہوئے بولی، وحید میاں نے لیلا کو نہیں بلکہ شادی سے پہلے شبانہ کو یہ لکھ کر اپنی تصویر دی تھی۔ پھر لیلا یہ تصویر شبانہ سے مانگ کر لے گئی تھی۔ کیا خوب! تم نے تو ایک ہی فکرے میں قصہ ختم کر دیا کہ لیلا یہ تصویر یہاں سے مانگ کر لے گئی تھی، لیکن میں اس سے آگے بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ لیلا کے بیڈ روم میں وحید پاشا کی ایک اور تصویر تھی۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے المیہ گیت سنا کرتی تھی اور تصویر کو دیکھتے دیکھتے سو جاتی تھی۔ اگر آپ وہ بیڈ روم والی تصویر مجھے دکھا دیں تو میں آپ کی بات کو صحیح تسلیم کر لوں گی۔ زندہ دل کے پاس وہ تصویر نہیں تھی۔ وہ لیلا کے بیڈ روم میں جا کر اور اس کے پلنگ کے سرانے والی میز کے درازوں کو کھول کر دیکھ چکا تھا۔ وہ تصویر کسی نے غائب کر دی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، میری بات کو تم تسلیم کرو یا نہ کرو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم ایک معمولی ملازمہ ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو جیسے یہاں کی مالکہ ہو۔ جاؤ شبانہ بیگم سے کہو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سو رہی ہیں، میں انہیں نیند سے نہیں جگاؤں گی۔ رہ گئی میری بات تو بے شک میں ملازمہ ہوں، لیکن میں نے شبانہ کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، میری گود میں اس کی پرورش ہوئی ہے، اس لیے وہ مجھے آیا امی کہتی ہے۔ اسی نسبت سے وحید میاں بھی میری عزت کرتے ہیں۔ اگر تمہارا یہاں آنا جانا رہا تو تم بھی میری عزت کرنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے پاس گئی، پھر زندہ دل کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ صاف اشارہ تھا کہ اب جاؤ یہاں سے۔ وحید پاشا تقریباً 35 برس کا خوبرو جوان تھا۔ خوبرو نہ ہوتا تو لیلا بھی اس پر نہ مرتی۔ فی الحال پولیس والے وحید پاشا کو مرنے سے بچانا چاہتے تھے۔ ایئرپورٹ پر دور دور تک پولیس کے آدمی سادہ لباس میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ طیارے سے باہر آنے کے بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس نے انسپکٹر زندہ دل سے پوچھا، انسپکٹر یہ سب کیا ہے؟ سر، لیلا کا قاتل جو کوئی بھی ہے وہ آپ کی جان کا بھی دشمن بن سکتا ہے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ وحید پاشا نے پوچھا، لیلا کا قاتل میرا دشمن کیوں ہوگا؟ میرا لیلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر، کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو دنیا والوں سے چھپائے جاتے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، یہ کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ تفتیش کے دوران آپ کے متعلق مجھے کوئی ایسی رائے قائم کرنے کا بھی حق ہے جسے آپ کے کردار پر خراب آتا ہو۔ بے شک، تم آزادی سے سوال کرو، میں برا نہیں مانوں گا۔ وحید پاشا نے کار کے آگے پیچھے دیکھا۔ پولیس کی گاڑیاں اس کی حفاظت کے لیے چل رہی تھی۔ اس نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سر، میں نے لیلا کی دکان سے آپ کی ایک تصویر پائی ہے۔ اس سے پہلے لیلا کا ملازم یہ بیان دے چکا ہے کہ وہ آپ کو دیوانہ وار چاہتی تھی۔ زندہ دل نے جیب سے وہ تصویر نکال کر اسے دی۔ وحید پاشا نے اپنی تصویر پر ایک نظر ڈالی، پھر اسے واپس کرتے ہوئے بولا، یہ تصویر میں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی شبانہ کو دی تھی۔ بعد میں شبانہ نے مجھے بتایا کہ لیلا یہ تصویر مانگ کر لے گئی ہے۔ میں شبانہ پر بہت ناراض ہوا کہ جس عورت سے میں سخت نفرت کرتا ہوں اسے میری تصویر کیوں دی گئی۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا کہ وہ ذلیل عورت اس تصویر کے ذریعے کوئی اسکینڈل کھڑا کرے گی۔ تعجب ہے، آپ اسے اتنی نفرت کرتے رہے، اس کے باوجود وہ خطرات کروٹیں بدلتی اور آہیں بھرتی رہی۔ میں نے کبھی اس کی آہیں نہیں سنی۔ سر، آپ نے اجازت دی ہے تو ایک اور سوال کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے انجانے میں لیلا کو اپنی بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ وقت گزارا ہو؟ ہاں، وحید پاشا کی ہچکچاہٹ صاف ظاہر ہو گئی۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو اور آپ کو خبر نہ ہو۔ دیکھیے، لا علمی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، لا علمی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں دھوکے سے کبھی لیلا کے پاس نہیں گیا یا وہ دھوکہ دے کر کبھی میرے پاس نہیں آئی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ میں بھی اپنی شبانہ کو لیلا کے مقابل پہچان لیتا ہوں۔ ڈی آئی جی کی کوٹھی کے احاطے میں وہ تمام گاڑیاں رک گئیں۔
وحید پاشا کار سے اتر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، پھر وہاں تنہائی میں بیٹھ کر بڑی سنجیدگی سے لیلا اور شبانہ کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ شبانہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ چشمے تصور میں جب شبانہ کا سراپا سامنے آتا تو اکثر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کہیں لیلا دھوکے سے نہ آ گئی ہو۔ ایسے وقت بڑی الجھن ہوتی تھی۔ دونوں بہنوں کی گفتگو کا لہجہ ایک جیسا تھا، البتہ ان کی اداؤں میں فرق ہو سکتا تھا، لیکن اس فرق کو کبھی توجہ سے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اتنے میں ڈی آئی جی وہاں آ گیا۔ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے لیلا کے قتل ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا، پھر کہا، وحید صاحب، ہم شکل بہنوں کی وجہ سے یہ کیس بہت زیادہ الجھ گیا ہے۔ انسپکٹر زندہ دل نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم آپ کی وائف شبانہ بیگم پر شبہ کر رہے ہیں۔ یس سر، لاش کے غائب ہو جانے سے اس شبہ کو تقویت پہنچی ہے۔ بہرحال میں ابھی گھر پہنچ کر معلوم کر لوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ اپنی بیوی کو پہچان لیں گے؟ جی ہاں، اسے صرف 2 باتیں کرتے ہی پہچان لوں گا۔ میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں پوچھنا تو نہیں چاہیے، مگر قتل کے مقدمے میں یہ باتیں عدالت تک پہنچیں گی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ابھی بتا دیں کہ کس طرح بیوی کی شناخت کریں گے۔ سر، میں نے ایک بار شبانہ سے کہا تھا کہ لیلا کو دیکھ کر میں اسے شبانہ سمجھ لیتا ہوں، لہٰذا ہمارے درمیان ایسے خفیہ کوڈ ورڈز ہوں جو لیلا نہ جانتی ہو۔ اس طرح وہ مکار عورت مجھے دھوکہ دے کر میری تنہائی میں نہیں آ سکے گی۔ کوڈ ورڈز یہ ہیں، جب ہم خوابگاہ میں جاتے ہیں تو میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ اس وقت شبانہ کہتی ہے، آج اتوار کا دن ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں کہ خوابگاہ کا دروازہ بند ہو جائے تو دن نہیں رہتا، صرف رات کی رنگینیاں ہوتی ہیں۔ ڈی آئی جی نے مسکرا کر کہا، بڑے معنی خیز کوڈ ورڈز ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ لیلا سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ اطمینان سے اپنے گھر جائیں، آپ کی حفاظت کے لیے وہاں بڑا سخت پہرا لگایا گیا ہے۔ جب تک آپ شبانہ بیگم کو شناخت نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کوئی عزیز رشتہ دار وہاں قدم نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو 15 منٹ کے اندر آپ مسلح گارڈز کو بلا کر اطمینان کا اظہار کر دیں، ورنہ 15 منٹ کے بعد تمام مسلح سپاہی کوٹھی میں گھس آئیں گے۔ بہتر جناب، میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس نے بریف کیس کھول کر ایک فائل ڈی آئی جی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ رپورٹ میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں تیار کی ہے۔ اس کے مطالعے سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مختصراً یہ بتا دوں کہ ایل ایس ڈی کو ٹوتھ پیسٹ کے خولوں میں پیک کر کے اسمگل کیا جاتا ہے۔ چھوٹے سائز کے ٹوتھ پیسٹ کے خول میں ایل ایس ڈی کی جتنی مقدار ہوتی ہے، اس کی قیمت ہماری کرنسی کے حساب سے 50,000 روپے تک پہنچتی ہے۔ اللہ رحم کرے، ڈی آئی جی نے حیرانی سے کہا، ہمارے غریب ملک میں اتنا مہنگا نشہ پہنچ گیا ہے۔ جو دولت مند نشے کے عادی ہیں، ان کے دماغ آسمان پر اڑنے لگیں گے۔ کم حیثیت کے لوگ اس نشے کی لذت تک پہنچنے کے لیے چوری ڈکیتی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ عورتیں خیالی جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے بے لباس ہو جائیں گی۔ بڑی تباہی مچے گی جناب، ہمیں جلد از جلد ایل ایس ڈی کے اس اسٹاک تک پہنچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ لیلا کے قتل ہو جانے سے اس اسٹاک کا سودا کچھ دنوں کے لیے رک گیا ہوگا۔ تھوک مال کے بیوپاری اس خیال سے سہمے ہوئے ہوں گے کہ پولیس والے ایل ایس ڈی کو بنیاد بنا کر لیلا کو قتل کی تفتیش کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور وہ کچھ دنوں تک سہمے ہی رہیں۔ میں یہ کام جاری کرتا ہوں کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت تمام منشیات کے اڈوں پر چھاپے مارے جائیں۔ یا تو ایل ایس ڈی کا اسٹاک برآمد ہو جائے گا یا پھر اور کچھ دنوں کے لیے مجرم دہشت زدہ رہیں گے۔ وحید پاشا ڈی آئی جی سے رخصت ہو کر باہر آیا، پھر وہی کار پولیس کی گاڑیوں کے گھیرے میں اسے اس کے گھر تک لے جانے لگی۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ضرور ہوتی ہے جس پر وہ تنہائی میں غور کرتا ہے۔ بے شک لیلا اس کی کمزوری تھی، لیکن ایسی کمزوری نہیں کہ وہ شبانہ کو نظروں سے گرا دیتا۔ شبانہ اس کی محبت، اس کی زندگی تھی، اور لیلا تو محض جوانی کا ایک نشہ تھی جو ایک بیماری کی طرح اسے لگ گئی تھی۔
اب سے 2 برس پہلے کی بات ہے۔ وحید پاشا کی زندگی میں پہلے شبانہ آئی تھی۔ پہلی محبت کا تاثر ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے۔ اس حسین محبت کی حسین نقل گلے کا ہار بن جائے تب بھی اصل کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ لیلا ایک ضدی اور خودسر لڑکی تھی۔ کالج میں آ کر اس کی دوستی ایسی لڑکیوں سے تھی جو سگریٹ پیتی تھیں اور فحش کتابیں پڑھتی تھیں۔ ان کتابوں نے مردوں سے اسے دوستی کرنی سکھائی۔ لیلا کی زندگی میں جو پہلا مرد دوست آیا وہ اس معاشرے کا بہت ہی مہذب اور شریف بدمعاش تھا۔ اس کے پاس کوٹھی، کار اور لاکھوں روپے کا بینک بیلنس تھا۔ اس دولت کے پیچھے منشیات کا کاروبار کرتا تھا۔ زندگی کے 60 برس گزر گئے تھے۔ اس بڑھاپے میں لیلا جیسی حسین لڑکی ہاتھ آئی تو اس کا غلام میں بے تام بن کر رہ گیا۔ لیلا کے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بوڑھے سے شادی کر لی۔ شادی سے پہلے کوٹھی اور دکان اپنے نام لکھوا لی۔ پھر کوٹھی کے بیرونی گیٹ پر لیلا کاٹیج اور دکان کی پیشانی پر لیلا بیوٹی پارلر لکھ دیا گیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے جمع کر دیے گئے۔ لیلا کو اتنی دولت کسی جوان عاشق سے نہیں مل سکتی تھی اور اس بوڑھے عاشق کو لیلا جیسا حسن نہیں مل سکتا تھا، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ لیکن وہ پورے 4 ماہ تک بھی سہاگن نہ رہ سکی۔ وہ بوڑھا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب تک وہ ساتھ رہا اتنے عرصے میں اس نے لیلا کو منشیات کے دھندے کی اونچ نیچ سکھا دی۔ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اس نے پہلی بار اس ملک میں LSD کو لانے اور پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔ لندن کے ایک بدنام اسمگلر سے سودے بازی کی۔ جب LSD کی پہلی کھیپ اسمگل ہو کر اس کے پاس آئی تو وہ اس سے منافع حاصل کرنے کی آرزو لے کر مر گیا۔ موت نے اسے مہلت نہ دی۔ اب LSD کی اس پہلی کھیپ سے لیلا کو 8 لاکھ کا منافع حاصل ہونے والا تھا۔ اس نے بڑی سہولت اور اطمینان سے دولت مند افراد کو پھانسنا شروع کیا۔ وہ حسین تھی، جوان تھی، عیاش، دولت مند خود ہی کھنچے چلے آتے تھے۔ رئیس اعظم حشمت بیگ کو اس نشے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ اس نے لیلا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ LSD کے ایک ٹیوب کی قیمت 50,000 روپے ادا کرے گا۔ جب وہ مال لے کر اس کی کوٹھی میں پہنچی تو حشمت بیگ نے کہا، میرے پاس نقد رقم نہیں ہے۔ لیلا نے کہا، حشمت صاحب، میں وعدہ خلافی پسند نہیں کرتی۔ اگر نقد رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تھا تو آپ مجھے فون پر اطلاع دے سکتے تھے۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں 50,000 کا چیک دے سکتا ہوں۔ آپ کی زبان کی طرح چیک بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تم میری توہین کر رہی ہو۔ میں کوئی کنگلا رئیس نہیں ہوں۔ اب تو تمہیں چیک لے کر اور مال دے کر ہی جانا ہوگا۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیلا نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کہا، میں کاروبار میں جھگڑے اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ آپ 50,000 کا چیک لکھ دیں۔ حشمت بیگ نے چیک لکھ کر دیا۔ لیلا نے اپنے پرس سے ایک ٹیوب نکال کر اسے دیا، پھر وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئی۔ حشمت بیگ نے کہا، ٹھہرو، پہلے میں اسے آزماؤں گا۔ اس نے LSD کو آزمایا، پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، ہاں، مال ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ میرا ملازم دروازہ بند کر دے گا۔ وہ چلی گئی۔ حشمت بیگ نے وہ رات خوابوں کی جنت میں گزاری۔ دوسرے دن اس نے LSD کو ایک خوبصورت سی شیشے میں رکھنے کے لیے ٹیوب سے نکالا تو پتہ چلا کہ ٹیوب کے اگلے حصے میں تھوڑی سی LSD ہے، باقی ٹیوب میں دانت مانجنے کی کریم ہے۔ وہ اس فراڈ پر غصے سے تل ملانے لگا۔ اس نے بینک کے مینیجر کو فون پر اطلاع دی کہ اس کی چیک بک سے فلاں نمبر کا چیک غائب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس چیک کا حامل آئے تو فوراً اسے روک لیا جائے۔ مینیجر نے جواباً کہا، حشمت صاحب، لیلا نام کی ایک عورت اس چیک کے ذریعے 50,000 روپے لے گئی۔ اگر آپ اپنے دستخط سے انکار کر رہے ہیں تو پھر فوراً اس عورت کے خلاف تحریری بیان ہمیں دیں، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ پھر قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ لیلا نے کہا، حشمت صاحب، میرے پرس میں 2 ٹیوب رکھے رہتے ہیں۔ جو ضرورت مند وعدے کے مطابق نقد رقم دیتا ہے اسے میں صحیح مال دیتی ہوں۔ آپ نے چیک دیا تھا، جب تک وہ کیش نہ ہو جاتا میں آپ کو صحیح مال نہیں دیتی۔ بینک سے رقم حاصل ہونے کے بعد میں آپ کو صحیح ٹیوب دینے گئی۔
मगर आपसे कोठी में मुलाकात न हो सकी। तुम अपनी सफाई पेश न करो, तुमने मुझसे फ्रॉड किया है, अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैंने रिपोर्ट लिखवाई है कि चेक पर मेरे दस्तखत हैं, मगर मेरे हाथ से किए हुए दस्तखत नहीं हैं। जी हाँ, पुलिस वाले मुझे जाली दस्तखत के माहिर समझ रहे हैं, मगर आप पछताएंगे जब अदालत के हुक्म पर वो चेक किसी तहरीर शनास के पास भेजा जाएगा तो मैं इल्ज़ाम से बरी हो जाऊंगी। मुझसे पूछा जाएगा तो कह दूंगी कि मैंने आपसे वो रकम बतौर कर्ज ली थी और वो रकम अपने कारोबार में लगा चुकी हूँ। मेरे कारोबार में इतनी आमदनी नहीं है कि यकमुश्त कर्ज अदा कर सकूँ, लिहाजा हर माह 500 रुपये अदा करती रहूँगी। हशमत बेग इसका मुंह तकने लगा। पहले इसने गुस्से में नहीं सोचा था, मगर अब सोच रहा था कि तहरीर और दस्तखत वगैरह को परखने वाला कोई भी माहिर यही रिपोर्ट पेश करेगा कि चेक पर हशमत बेग के दस्तखत हैं। लैला कह रही थी, आप हर माह 500 रुपये मुझसे वसूल करने के लिए मेरी कोठी और दुकान के चक्कर लगाते रहेंगे, फिर ये कि आइंदा आपको LSD की एक खुराक भी नहीं मिलेगी। हशमत बेग ने एतराफ़ किया कि इसे बड़ी भूल हुई है और वो समझौते के लिए राज़ी है। फिर दोनों में समझौता हो गया। हशमत बेग ने बैंक मैनेजर से कहा कि इसने शराब के नशे में वो चेक लैला को दिया था, फिर ये बात भूल गया। अब लैला के याद दिलाने से याद आ गया है। फिर इसने थानेदार की जेब गर्म की और वहाँ से अपनी शिकायत वापस ले ली। लैला ने वादे के मुताबिक सही ट्यूब इसके हवाले कर दी। दूसरी तरफ शबाना महबूबा के मराहल तय करती हुई बीवी के मरहले में दाखिल हो गई थी। वहीद पाशा ने शादी के मौके पर एक बार फिर लैला को देखा था। फिर इसने शबाना से कह दिया, मुझे लैला से सख्त नफरत है, इसे कह दो कि मेरे घर ना आया करे। तुम अपनी बहन से मैके में जाकर मिल लिया करो। शबाना को शौहर की बातों से दुख पहुंचा कि बहन ऐसी आवारा ना होती तो वो शौहर के सामने कितने फ़ख्र से मैके की बड़ाई कर सकती थी। इसने लैला को फ़ोन पर अपने शौहर का हुक्म सुनाना चाहा, लेकिन इससे राब्ता कायम ना हो सका। 2 रोज़ बाद वो खुद आई तो शबाना ने कहा, तुम तन्हा ज़िंदगी क्यों गुजार रही हो, दूसरी बार शादी क्यों नहीं कर लेती? वो हंसती हुई बोली, बहुत सी औरतें कोठी कार और भारी बैंक बैलेंस के लिए शादी करती हैं, ये सब कुछ मेरे पास है, मगर एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी नहीं है। अगर होता तो आज तुम्हारा नाम हशमत बेग जैसे अय्याशों के साथ ना लिया जाता। शबाना, मैं गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हशमत बेग से मेरा कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। वही साहब को समझा दो कि वो मुझसे खामखा नफ़रत न किया करें। क्या तुमने वही से मुलाकात की थी? इन्हें दफ्तर में फ़ोन किया था तो वो फ़ोन पर ही मुझे डांटने लगे। मुझसे नफ़रत ज़ाहिर करते हुए बोले कि मैं आइंदा इनके घर ना आया करूं। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहती, उन्होंने रिसीवर रख दिया। मैंने सोचा कल शाम को आकर इन्हें मना लूँगी, मगर शाम को यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली, इसलिए अब आई हूँ। कहाँ हैं तुम्हारे मियाँ साहब? वो दफ्तर जा चुके हैं, तुम इन्हें फ़ोन पर परेशान न किया करो। मैं परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए तो अपने बहनोई को यहाँ मनाने आई हूँ। अब वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊँगी। वो वापस जाने लगी। शबाना ने कहा, ठहरो, शाम को हमसे मुलाकात नहीं होगी। वही दफ्तरी काम से फैज़ाबाद जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। हम कल वापस आ जाएंगे, तुम कल रात को आना। आज आप लोग कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? 3 बजे वाली ट्रेन से जाएंगे, 7 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छी बात है, मैं स्टेशन पर मिलने आऊँगी। नहीं लैला, वहाँ इनका मूड ख़राब हो जाएगा, मेरी तफरीह बर्बाद हो जाएगी। तुम जानती हो कि इन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो प्लेटफॉर्म पर ही सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कर देंगे और ये मेरी भी बेइज्जती होगी। लैला के चेहरे पर अचानक ही सख्ती आ गई। इसने हकारत से कहा, मैं मोहब्बत से मेलजोल रखना चाहती हूँ, अगर कोई नफ़रत करे तो मुझे भी नफ़रत करनी आती है। ये कहकर वो गुस्से में पाँव पटकती हुई चली गई। 3 बजे की ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ बैठने की जगह ही मिल सकी। जब ट्रेन चल पड़ी तो वहीद पाशा ने शबाना से कहा, कल लैला ने मुझे दफ्तर में फ़ोन किया था, मैंने इसे डांट कर रिसीवर रख दिया था। आज इसने फिर फ़ोन किया, कहने लगी कि मैं इसे माफ़ कर दूं, वरना वो फैज़ाबाद तक मेरा पीछा करेगी। वो साली तो कंबल बन गई है।
شبانہ نے ہنستے ہوئے دھیرے سے کہا، آخر آپ کی سالی ہے، تھوڑا پریشان کرنے کا حق تو رکھتی ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، اگر اب وہ قانون کی گرفت میں آئے گی تو میں اسے جیل کی ہوا کھلا کر ہی رہوں گا، رشتوں کا لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ شبانہ نے اس کے بازو میں چڑکی لی۔ وہ اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے پہلے کبھی اس انداز سے شوخی نہیں دکھائی۔ کیا انداز بدلنا جرم ہے؟ آخر میں اپنے میاں کو ہی تو شوخیاں دکھا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر سرگوشی میں بولا، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ تھی۔ وہ 7:30 بجے فیض آباد پہنچے، ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا، پھر ڈاک بنگلے میں آ گئے۔ وحید پاشا نے پوچھا، میرا کون سا لباس لائی ہو؟ کوئی سا بھی نہیں، آپ تو ڈیوٹی پر آئے ہیں، کل صبح بھی وردی پہن کر ہی ڈاک بنگلے سے نکلیں گے۔ تو کیا ہوا؟ کم از کم ایک جوڑا تو لے آنا چاہیے تھا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ وہ اپنا سوٹ کیس کھولتے ہوئے بولی، آپ نے ضرور کہا تھا، بس اب آپ شور ہونے کا روپ نہ جمائیں۔ پھر سوٹ کیس سے اپنی ساڑی نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ میری ساڑی کو تہہ کر کے لنگی کی طرح باندھ لیجیے، بند کمرے میں کوئی دیکھنے نہیں آئے گا کہ اتنے بڑے افسر نے ساڑی باندھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شوخی سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایس پی وحید پاشا نے باتھ روم کے دروازے پر پہنچ کر کہا، شبانہ، تمہارا یہ بدلا ہوا انداز بڑا پیارا ہے، بائی گاڈ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور اس رات وحید پاشا کو وہ بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی، اور وہ واقعی بدلی ہوئی بھی تھی۔ تاریکی میں لیلا کا دماغ بول رہا تھا، میرے پاس دولت اور عیش و آرام کا تمام سامان ہے، مگر وحید پاشا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ شبانہ کو جتنی دیر خوش نصیب رہنا تھا رہ چکی، اب یہ خوش نصیبی میری جھولی میں رہے گی۔ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو میں نے چاہا ہو وہ مجھے ملا نہ ہو۔ میں وحید پاشا کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ صبح ناشتہ کر کے وردی پہننے کے بعد وحید پاشا رخصت ہونے لگا تو لیلا نے کہا، آپ مجھے یہاں کے دفتر کا فون نمبر بتا دیں، میرا دل گھبرائے گا تو آپ سے باتیں کروں گی۔ وہ نمبر بتا کر بڑے پیار سے رخصت ہو گیا۔ لیلا بہت دیر تک بستر پر پڑی منصوبے بناتی رہی کہ کس طرح وہ وحید پاشا کو حاصل کرے۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد وہ باتھ روم میں گئی۔ غسل سے فارغ ہو کر اس نے اچھا سا لباس پہنا، تمام سامان سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھا، پھر اسے اٹھا کر وہاں سے چل پڑی۔ 1 گھنٹے بعد اس نے وحید پاشا کو ایک ٹیلی فون بوتھ سے کال کی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہ بولی، ہیلو وحید، کیا آپ مجھے آواز سے پہچان سکتے ہیں؟ دوسری طرف وحید پاشا نے بڑی خوش مزاجی سے کہا، میں تو لاکھوں میں تمہاری آواز پہچان سکتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یعنی تم اپنی جان لیلا کی آواز پہچان رہے ہو؟ شبانہ، میں اچھے موڈ میں ہوں، تم لیلا کا ذکر نہ کرو۔ کیا؟ رات میں محبت اور صبح اتنی نفرت؟ کیا مطلب ہے شبانہ؟ یہ تم کیا بک رہی ہو؟ میں شبانہ نہیں لیلا ہوں۔ اگر غصے سے ریسیور رکھنا چاہتے ہو تو اتنا سن لو کہ جلال آباد واپس جاؤ گے تو شبانہ کے پاس جا کر الجھ جاؤ گے۔ میں تمہیں اس الجھن سے بچانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ذرا چپ ہوئی۔ وحید پاشا نے غصے سے کہا، بکواس کرو، میں سن رہا ہوں۔ لیلا نے کہا، کل صبح میں تمہارے گھر گئی تھی، میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ میں قابل نفرت نہیں ہوں، لیکن شبانہ سے پتہ چلا کہ تم نے اپنے گھر میں میرا داخلہ بند کر دیا ہے، اور یہ کہ شبانہ کے ساتھ 3 بجے کی ٹرین سے فیض آباد جا رہے ہو۔ تب میں نے اسی وقت سب کچھ سوچ لیا۔ تم اپنے گھر میں آنے سے منع کر رہے تھے، میں نے تمہارے دل میں گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے گھر آ کر اپنے ایک ملازم کو سمجھایا کہ اسے فون پر شبانہ سے کیا کہنا ہے۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق ٹھیک 2 بجے فون کا ریسیور اٹھایا، تمہارے گھر کا نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے شبانہ کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا، بیگم صاحبہ، میں ایس پی صاحب کا اردلی بول رہا ہوں، پرنسٹن اسٹریٹ میں ایک عورت اور 4 بچوں کا قتل ہو گیا ہے، صاحب وہاں گئے ہیں، اتنی بھیانک واردات ہوئی ہے جی کہ وہ آج فیض آباد نہیں جا سکیں گے۔ انہوں نے بڑی عجلت میں یہاں سے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں، وہ شام کو 6 بجے تک گھر آ جائیں گے۔ ملازم نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنا سوٹ کیس اٹھا کر اسٹیشن پہنچ گئی۔ تم ٹرین میں میرے ہم سفر رہے۔
اب میں جلال آباد واپس جا رہی ہوں، ہو سکے تو اب میرے متعلق سنجیدگی سے غور کرو۔ کل رات تک گناہ گار نہیں تھی، 4 ماہ کی سوہاگن بن کر بیوہ ہو گئی تھی۔ اب میں تمہارے ہی انتظار میں زندہ رہوں گی، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لیکن وحید پاشا جونکتوں کان سے ریسیور لگائے بیٹھا رہ گیا۔ اب اس کی نگاہوں کے سامنے جلال آباد سے لے کر ڈاک بنگلے تک کے تمام مناظر یک کے بعد دیگرے گزرتے جا رہے تھے۔ شبانہ اور لیلا ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئی تھیں۔ پھر پچھلی رات کی تمام باتیں اور تمام ادائیں لیلا کو شبانہ سے الگ کرنے لگیں۔ فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وحید پاشا رومال سے پسینہ پہنچتا جا رہا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق اسے غصے میں آ کر فوراً ہی لیلا کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وہ سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا جس سے شدید نفرت تھی، وہی دماغ میں محبت سے نقش ہو رہی تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً ہی اپنی کسی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا، اور اگر وہ کمزوری خوبصورت ہو تو اسے دنیا والوں سے تو کیا خود اپنے آپ سے بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر دوبارہ اٹھایا، پھر جلال آباد اپنی کوٹھی کا فون نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف حلیمہ نے ریسیور اٹھایا، پھر اس نے وحید پاشا کی آواز سن کر ریسیور شبانہ کو دے دیا۔ شبانہ نے کہا، ہیلو وحید، آپ کل سے گھر نہیں آئے؟ ابھی میں دفتر میں فون کرنے والی تھی۔ وحید پاشا نے ایک گہری سانس لے کر کہا،